نہیں میرا رب، آپ نے پوری نظم پڑھی جی، تختہ دار دو عربی کے اندر نظم پڑھی. آپ فرمائے کہ میرا رب بڑا کریم ہے، اگر وہ چاہے نا میرے بوٹیاں کو کٹے ٹکڑا کوئی بڑا کٹھا کر کے برکت پا سکتے جی. رب ہے جی. فرمایا لیکن فرمایا کہ تسا سارے کٹھے تھی کہ میرے ٹکڑے کر کے نہ میرے محبوب دا نام میرے کو چڑھا نہیں سکتے. ہاں اے او نہ ہے جے کو گھندے ہیں ہاں ٹھر دے یخ تھی. ہاں اے او نہ ہے جے کو گھندے ہیں ہاں ٹھر دے یخ تیندے جند روب کنو کب شرک ویندے کائنات دا کفر مسخ تیندے جندی نظر جھلک بخارے وچ تا روشن شہر بلخ تیندے اندی ارشد انگل جو اٹھ پوئے اسمان تے چندر درخت تیندے. یہ او ہے جناب جنہاں دا انگلیاں دے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے. انہاں دے 10 تک 10 دی طاقت کتنی ہو سی اور انہاں دے بازو دی طاقت کتنی ہو سی جناب. ہاں اللہ نے جو حضور کو بازو عطا فرمائے طاقت عطا فرمائے صرف سارے یقین کمزور ہو گئے. نے سارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضراء دے اندر رہ کے اپنے غلاماں دے حال تو ہی واقف ہیں. اگر غلام متوجہ حضور دی طرف ہو ونن نا تے رسول اللہ مدد بھی بھیجے. حضرت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فیض آباد جس وقت سارا حکومت نے آپریشن شروع کیتا نا تے آپ کو آکھا گیا کہ تسا اس وقت کے کیفیت ہی چاہے کہ فوجاں دا تواڈے نیڑے کنٹینر دے نال پہنچ گیا. آپ فرمایا کہ میں اکھی بند کر کے نہ صرف میری جرا خیال ہے وہ گنبد خضراء دی طرف بس میں ایک محبوب ساکن جو کوئی چیندا ایسا ہے بیٹھے میرے کول جڑے بندے میں گھن آیا اسا میدان لا دیتے آئے بیٹھے ہیں محبوب ہن تسا مالک کی جناب آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تم ہی پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. محبوب ہن جیندہ رکھو یہ سب تمہارے واسطے حاضر ہے اتنے ٹکڑے کراونے تو اسا حاضر ہے ایسا حاضر ہے جا آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اسا بیڑی دا منہ تہارے کر لیتے اسا لنگر جناب چھوڑ دیتے جی ہن تمہاری مرضی بیڑی بڑا چھوڑو یا ایک طرح چھوڑو. اے ہے جناب اے ایمان اور یقین ہوندے بات کے بابے دی کانٹ لگی ہے. ہاں اتنا ہزاراں فورس آیا ہویا آندھی آندھی جا کے پیچھے تے بھجے وے دراں انہاں کہ او کہندی کہ تو آپ انہاں کہ جناب اس کنٹینر دے تو فوجا لا دے ہڈی ٹھن فوجا لا دے اے جی واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے. ہاں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر یہ تھی نہیں سکدا جی. حضور دا امتی مونجھا ہوئے دکھا ہوئے اور حضور دی طرف متوجہ ہوئے جی. ہاں اے ضروری ہے یہ نہیں کہ میں کوئی بے بوئے کھڑکنا ودا ہوں نہ بوا ہکو جی یک درگیر محکم گیر بزرگاں نے ہکو بوا نہ پو تے پکا نہ پو جی ہکو نہ پو بوا تے پکا نہ پو انشاءاللہ تسا دیکھو نہ دنیا دے کام معاملے تواڈی کانڈ لگ سی نہ دین دے معاملے کانڈ لگ سی نہ آخرت دے معاملے دے اندر کوئی کانڈ لگ سی. بس جی ایک کیفیت جڑی ہے نا یہ ہونی چاہیے اور حضور دے نال محبت اس انداز دے اندر ہونی چاہیے. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے صورت حال نے صحیح فاروق اعظم رومن لگ گئے کاٹ دیکھ کے انہاں کہ یارو قربانیاں تے تسا نہیں کہنا. ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گال کہنے ہیں جی فاروق اعظم کو نا آپ دی بیٹی حضرت حفصہ امی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی گھر والی ہے انہاں ایک دفعہ کہا کہ حضور تسا بڑے امیر المومنین ہوئے 66 لاکھ مربع میل دے حکمران ہوئے تسا انہیں کیتا کرو بڑے باہر باہر دے لوگ وفد آندن ملن کیتے تسا کچھ پوشاک لباس ذرا اچھا جہاں پا گیتا کرو تھوڑا تیاری چ بیٹھے کرو روب دبدبے دے اندر. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی دیکھو تے گال نہیں ڈھکدی تو تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نہایت ہی قربت وچ رہی ہیں. حضرت حفصہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے حضور دی او زندگی دے اتنے واقعات سنائے آپ بھی روندے رہے سا کوئی روایا آکے حفصہ تو میں کو آدھی کہ میں چنگے کپڑے پاواں تو جناب لباس ساری عزت لباساں دے نال نہیں ساری عزت حضور دی غلامی دے نال ہے ساری عزت پٹکیاں دے نال نہیں عزت حضور دی غلامی دے نال ہے. حضور دی غلامی تو بغیر میں 20 گز دا پٹکا بن پاواں نا پٹکا نہیں خالی کپڑا ہے لیکن حضور دی غلامی دے نال اگر 2 گز دا پٹکا ہوسی تو پٹکا نہیں ہو بڑا ایک عظیم جناب کپڑا بن ویسی جی. فرمایا عزتاں جے رہن نا او لباساں دے نال تے کپڑیاں دے نال تے انہاں دے نال نہیں عزت حضور دی غلامی دے نال ہے. آپ فرمایا حفصہ تو میں کو کیا دیے تے کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے بستر تے آرام فرما ہوندے ہیں تیرا گدا گھتائی اگے نہیں گھتا جیری چادر آپ زیب تن فرماندے ہیں کو ڈوڑا چکر ہیں ڈوڑا کر کے تلے گھت دیندے ہیں تے آرام فرما. اے او ہیں جناب مالک کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں 2 جہاں کی چابیاں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں جی. فرمایا او دوہیں جہاناں تے چابیاں جنہاں دے ہتھاں دے اندر ہیں
وہ چاہیں تا او تا پہاڑ بھی سونا پڑ کے انہاں دے نال ٹر پوے، لیکن فرمایا گدا تلے نہیں رکھیں دے، بس چادر کو جوڑا کر کے چا رکھیں دے تے سمجھیں دے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں ایک دفعہ میں گیا، میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو ڈٹھے تو آپ روون لگ گئے۔ کیفیت کے آئی، فرمایا کہ پوترا علی تدی جو تے حضور آرام فرما ہیں، فرمایا حضور دی قمیض چوی، فرمایا میں کان تے ڈٹھا تا پوترا دے نشان ہیں، ایسا نرم و نازک جس میں آتا ہر جناب۔ فرمایا پوترا دے نشان اس عظیم کہ او شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود نوشائے بزم جنت، وہ جڑے شب اسرا دے دولہا ہیں، کائنات دے مالک ہیں جی، جنہاں واسطے سب کچھ بنے، لیکن انہاں پوترا دی جناب پھڑی دیتے تری دیتے آرام کیتے جناب، انہاں کوئی بستر اپنے واسطے نہیں بچھایا۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اے حفصہ تے کو تا پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب گھر دے اندر نہ تری دہاڑا چولہے چ بھا نہیں بلدی، حفصہ تو میں کو آدھی کہ میں جناب اچھے کپڑے پاواں، اور حفصہ تے کو تا پتہ ہے کہ سارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کرائی میں ہوندا ہے کہ پورے جسم اطہر کو ہکی چادر دے نال آپ نے کجا ہوندا ہے، کہ حفصہ تے کو تا پتہ ہے سارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ہک لباس مبارک ہوندا ہے جے کو دھواویں نا تو ہک چادر آپ زیر تن فرما کے پورا دن گھر دے اندر رہویں دین او لباس سکدا ہے ود اس کو زیر تن فرمے دن باہر گنا دن۔ حفصہ تو میں کو دی میں اچھے اچھے جوڑے پاواں، فرمایا نا ساری انہاں چیزاں دے نال نہیں، ساری عزت حضور دی غلامی دے نال۔ حضرت حفصہ اتنی رونی فرمایا او بابا جان میں کے گال کر بیٹھیاں تسا تو حضور دے پورے زمانے دے واقعات سنا دیتن، تسا تو حضور دی فجر تے شام یاد روا دیتی ہے، تسا تو حضور دی رات تے بھی یاد روا دیتے، تسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ اقدس دے سارے حالات میرے سامنے بیان کر دیتن۔ فرمایا ہاں بیٹی وجہ ہے عمر تو ہے جرا 5 ڈاچا کو لین دے اندر نہیں کھڑا سکدا، آج جناب 66 لاکھ مربع میل دی حکمرانی ہے، عمر دی مرضی تو بغیر چڑی بھی پر نہیں منے دیا کہ حضور دی غلامی نہیں تبیا کہ اے جی حضور دی غلامی۔ بس زندگی دا مقصد جڑا ہے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اور عشق ہونا چاہیے، اور محبت اور عشق واسطے اس دے جڑے تقاضے ہیں وہ بھی ضروری ہے۔ حضور دی محبت دا ایک تقاضا ہے کہ حضور دی ہر نسبت دا حیا کیتا ہے، ہر نسبت دا حیا کیتا ہے۔ یعنی میں پہلے بھی ذکر کرنا نا اعلی حضرت دے حوالے دے نال، اعلی حضرت مدینے شریف دی گلی دے کتے دے سامنے بھی نا بن کے ہاتھ بن کے کھڑا رہنا، ادن پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، کتا آ گیا جناب کہ کتے دے کو بابا ہاتھ بن کے کھڑے تھیا۔ یہ او بابا ہے جڑے مدینہ منورہ گئے تو مدینے دے علماء مدینہ تو باہر استقبال واسطے نکل آئے کہ وہ احمد رضا دا بھی ہے، احمد نہ کو کہہ دے سا احمد رضا دا پورے سائی احمد رضا جے نال محبت کی دیے۔ احمد رضا کوئی عام جانا نہیں، جڑے مدینہ منورہ کیے تو ہلچل مچ گئی ہے جی، ہلچل مچ گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہو نہ ہو آج میرا ذکر ان کے حضور میں ہوا، ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں؟ آکے خوشی میں کو دیکھ کے کیوں کھل پئی ہے؟ آکے لگتا ہی میں کہ حضور دی جناب بارگاہ ناز دے اندر احمد رضا دا ذکر ہو گئی ہے۔ احمد رضا ضد کر بعد حضور دی بارگاہ، حضور دی بارگاہ پہنچ گیا، گنبد خضرا کے قریب گیا، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خواب وچ کئی بار زیارت کریں گے، احمد رضا جاگ دے زیارت کرنا چاہتا بمبرہ تقاضا گھن کے آئے۔ احمد رضا اکھی نوٹ کے نہیں، اکھی بھال کے دیکھنا چاہتے، احمد رضا سم کے نہیں جاگ کے دیکھنا چاہتے۔ آکے ساری رات میں گنبد مواجہ شریف کے سامنے بیٹھا رہا، درود و سلام عرض کریں اندر یہاں، عرض کریں اندر یہاں، عرض کریں اندر یہاں، زیارت نہیں ہوئی۔ دوسری رات گئے وہ درود و سلام عرض کریں اندر ہے، کریں اندر ہے، نہیں ہوئی۔ تیسری دیہاڑا اپنے آپ کو آدھے احمد رضا تو کتھاں او کتھاں، یہ کیڑی گال گھن کے تو ان بیٹھے جی؟ کرم چاہیا تو باب نعت لکھی، اللہ اکبر۔ فرمایا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن آئے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے آئے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اور آخر تے باب قلم توڑتا فرمایا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اوئے ہوئے بس حد کی تھی نا، عاجزی کمال عاجزی کی تھی بھائی تو بھائی عاجزی جناب آکے تجھ سے کوئی احمد رضا یہ تو کے تقاضا گھن کے آ گئی ہے جی؟ فرمایا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے۔ اتنا تو جناب نور الدین زنگی جناب ایڈا بڑا سلطان بھی جناب اپنے جناب تاج کو کٹورا بنا کے ودے دیا، پیرو رانا حضور دی بارگاہ دے اندر جناب پروانہ وار ودے دیا۔ اور نور الدین زنگی کی پروانہ وار ودے حضور خواب دے اندر آئے، اوئے ہوئے قسمت جڑی بھلی ہوئے نا، حضور خواب دے اندر آئے نور الدین زنگی، حضرت نور الدین زنگی کے خواب دے اندر آئے، لیکن وہ عالم دین ہے، نور الدین زنگی کے عام جنا نہیں، یہ نہیں بس بھی خواب دے اندر آئے بس خواب ہو سی پتہ نہیں انہاں دین پڑھے ہوئے آئے، کیونکہ رسول اللہ دا خواب دے اندر آونا حضور ہی ہونا، حضور ہی ہونا۔ شیطان میری شکل ہی تا آ سکتے، شیطان کہیں بزرگ دی شکل بھی آ سکتے،
امام دی شکل وچ بھی آ سکدے، نیک تو نیک بندے دی شکل وچ بھی آ سکدے، لیکن شیطان حضور دی شکل وچ نہیں آ سکدا۔ حضور بے مثل و بے مثال ہے، منزہ عن شریک فی محاسبہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدجم۔ اے امام بصری فرمائے سارے آقا و مولا دی شان ہے، اتا اللہ دے نبی بھی آ کے کٹورے چے کھڑے ہوندے، کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا، ادن یا رسول اللہ اپنے علم دے سمندر وچ ہی کو گھوٹ سا کوئی دے دو، یہ اللہ دے نبی اے امام بصری لکھے ہیں جی۔ فرمایا تو بارگاہ منزہ عن شریک فی محاسنہ، اللہ نے حضور دے حسن وچ کا کوئی شریک کیتا ہی نہیں، حضور دے کمالات وچ کا کوئی شریک کیتا ہی نہیں۔ فرمایا جی اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت دے اندر لا شریک ہے، حضور مخلوق دے اندر وحدہ لا شریک ہے، حضور دے برابر مخلوق دے اندر اپنی شان قدرت دے اندر وحدہ لا شریک ہے، ایویں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مخلوق دے اندر وحدہ لا شریک بنایا۔ حضرت امام بصری علیہ رحمہ انہاں دا ذکر کرن کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تے اے شان ہے۔ نور الدین زنگی علیہ رحمہ خواب دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی تو بس جیویں نیند رکڑی نہ جی، سوچا ہی نہیں بے کہہ کروانے کے مسئلہ تھا پوچھا کہ عالم کو تے اساں حضور خواب دے اندر ہے، فرمایا نور الدین زنگی تو ایتھا سوتا پیا تے مشک دے اندر دو کتے میں کو تنگ کرن دے پر مدینہ منورہ بس جناب گال تے خواب دیے نا، خواب تے خواب ہی ہوندے، لیکن نور الدین زنگی آکے بیا جا خواب ہوئے خواب ہوندے، رسول اللہ آویں تو خواب نہیں ہو حقیقت ہوندے، او حقیقت ہی ہوندے۔ نور الدین زنگی گھوڑے تے چڑھ بیٹھا کہے کو پتہ کانی دمشق والیاں کو جناب، دمشق کی جنگ چھڑی ہے اسریکیاں دے نال، نور الدین زنگی منہ ویکھندا تے گھوڑے تے چڑھدا جناب۔ او 31 دہاڑا والا سفر دمشق تو مدینہ منورہ دا نور الدین زنگی 16 دہاڑا طے کرے۔ نور الدین زنگی گھوڑے دی کانڈ تو نہیں لتا جی، نماز پڑھیے فرض نماز کیتے وضو کیتے لتے تے اپنے نال جڑے بندے آنے سا کہ تو کو تلے روٹی کھاون دی اجازت نہیں، روٹی بھی گھوڑے دی کانڈ تے کھاونی ہے جی۔ کہ نہیں میرے محبوب جرا فرمایا نا تا تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، فرمایا ہر شے غلط تھی سکتی ہے، میرے محبوب دا فرمان غلط نہیں تھے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ نور الدین زنگی گھوڑے بجیندا 31 دہاڑا والا سفر 16 دہاڑا طے کرنا مدینہ منورہ پہنچے، مسجد نبوی شریف پہنچے، گنبد خضرا کو دے تو بڑا خوش ہوئے دے میرے محبوب دا آستانہ سلامت ہے، میرے محبوب دا گنبد سلامت ہے، میرے محبوب دا کاشانہ اقدس سلامت ہے، لیکن واتا دے کہ حضور ہی فرمایا نا، حضور فرمایا دو کتے میں کو تنگ کرنے پار گال تو یہ بھی تو سچی ہے نا، یہ گال ہی سچی ہے۔ اس تو بعد وہ اپنی شروع کر دیں انٹیلیجنس کے ذریعے جناب پورے مدینہ منورہ دی چھان بین شروع کر دیں، جناب پورے مدینہ منورہ دی دعوت کر دیں۔ اچھا حضور نے وہ نقشے بھی دکھائے، دو بندے دکھائے خواب وچ، وہ پورا مدینہ پھر دے لیکن وہ آدھے اتنا اور دو بندے میرے کو نظر نہیں آتے پائے۔ یقین دیکھو جی جنا، یقین دیکھو بے حضور جرا فرمایا نا وہ شکل ہی جنا پکائی ودے جی، وہاں کہ وہ جنا وہ پورا مدینہ چھان مارا نہیں نظر آئے والا پتہ کیتا کہ کوئی یہ جی جا ہے کہ جڑے بندے نہ آئے ہوئے پورے مدینے دی دعوت کی تھی، انہاں کہ ہاں ایک جا ہے مسجد شریف دے نال ہی گھر ہے، ایتھے دو درویش رہن بڑے نیک بندے ہیں جناب، ہر ویلے عبادت کریں رہن تے او باہر نہیں آندے ویندے، بس وہ اپنی عبادت ہی چلا دیں، انہاں کہ وہ تو ملاؤ ہو سکدے ہوئے ہوں ملاؤ انہاں کو سلایا ہوئے 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 جڑے اتھا گئے نا جی تے نور الدین زنگی جتھا تو آپ دیکھے جو شرارے نکلے، فرمایا یہ ظالم تو ہے نا جڑے رسول اللہ میں خواب کے اندر دکھائے، آکے پکڑو انہاں کو، پھر انہاں دے گھر گئے، اتھا ونجن تے جناب مصلی وچھے پائے، قرآن پاک پائن تے تسبیحاں کھڑن تے جناب، سارا عبادات دا نظام ہے جناب، کلینا وچھائیں سارا نظام تصوفانہ تے صوفیانہ ہے جی۔ نور الدین زنگی وقت حیران تھی وے دے اور دی کہتے میری آنکھ تے دھوکا نہیں کھاتا، لیکن وقت دے نہیں سارے آقا مولا وسلم جو فرمائے بس ہوتا ہے بھی ہے نا، آپ نے پورے گھر دی تلاشی شروع کی تھی، کنہوں سراغ نہیں ملا، ایک جاتے گئے مصلی کو چاویں تے تلے سراغ گئے، ہوئے 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 اون سرنگ دے تلے گئے، وہ ظالم دے بچے تو انہوں سرنگ کھٹی رسول اللہ سم دے جسم اطہر دے قریب پہنچ گیا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا انگوٹھا مبارک بھی باہر آ گیا، یعنی بالکل قریب پہنچ چکا، لیکن رسول اللہ تو خدا ہی عبادت ہی چاہتا، خدا ہی یہ تو بہانہ مرنا ہی نور الدین زنگی دا نا، رب تا رب ہے جے کچھ نہ عطا فرماونا چاہے بقایا دی ڈیوٹی لا چھوڑے دے، بن ایک کام تیرے ذمہ ہے جی، کہا کوئی اس طرح نہیں ہونا نہ تو دے ذمہ لا چھوڑے دے، ورنہ رب ہے انہاں کو تھئی خنزیر بھی بنا سکدا ہے، رب انہاں کو تھئی برباد کر سکدا ہے، لیکن رب فرمائے نہیں میں تو کو نور الدین زنگی دے تو برباد کرنے سا، کیونکہ حضور دا عرش ہے نا، نور الدین زنگی پہنچ گیا اور پکڑا انہاں کو، پکڑ کے
اور اتھائی تلوار دے نال ٹکڑے کر دیتے اور اس تو بعد نور الدین زنگی ماما لہا سچا جتیا لہا سچا مدینہ منورہ دیا گلیاں ہیں نور الدین زنگی روندا ودے پروانہ وار نچدا ودے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور عشق دے طوفان ہے چھلا مرنا ودے ادے میرے آقا میرے تیرا کرم فرما اتنے تمہاری اتنی امت بیوی پئی ہے کلمہ پڑھنے والے تے اتنے بیوی پئے ہیں دمشق جو اپنے غلام کو سنانے محبوب میرے تیری کرم نوازی تیری ذرا نوازی میرے تے فرما دیتی نے اللہ اکبر نور الدین زنگی عشق و مستی دے اندر نا مدینہ شریف دے کالے کندھا کو چوم دے کالے گلیاں کو چوم دے کالے مٹیاں کو چوم دے جناب پروانہ وار مدینہ منورہ دے گلیاں دے اندر ودے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بندہ محبت کرے نا جی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی نام کہ مدینہ دے بندے کو تو حضور آگ سکتے ہیں نا گورنر مدینہ دے اندر موجود ہے حضور وہ کوئی تو خواب آگ سکتے ہیں لیکن دمشق کی چیزیں نے پٹھایا کہ نہیں اے ڈیوٹی تیری ہے تیوان کے کام